الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی تھی تو ہزاروں عاشقان رسول گرفتار اور شہید ہوئے تھے۔ اس وقت غلام محمد گورنر جنرل یعنی موجودہ صدر کے عہدے پر فائز تھا، جس نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے مارنے والے 69 مسلمانوں کو شہید کروایا۔ تعجب کی بات ہے کہ غلام محمد نے یہ سب کچھ کروانے کے باوجود سعودی حکومت سے درخواست کی کہ مجھے مدینہ پاک میں رہائش دی جائے۔ درخواست قبول کر لی گئی اور حکومت نے اسے باب جبریل سے قریبی علاقے میں رہائش دے دی، جو پاکستان ہاؤس کے نام سے معروف ہوئی۔ پھر اس نے یہ وصیت بھی کی کہ مجھے وہیں دفنایا جائے، لیکن خدا کی قدرت، جب یہ مرا تو اس کی لاش کو امانتاً عیسائیوں کے قبرستان میں رکھا گیا۔ جب کچھ عرصے بعد حسب وصیت لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور غلام محمد کے قریبی رشتہ دار قبرستان پہنچے تو گورکن نے جیسے ہی قبر کھود کر تختے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورکن نے لاٹھی سے اسے مارنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مرا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے پستول سے 6 گولیاں داغیں مگر سانپ کو گولی نہ لگی۔ پھر ڈاکٹر کی ہدایت پر زہریلا سپرے کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ جب 2 گھنٹے بعد دوبارہ کھولی تو سانپ اسی طرح چکر لگا رہا تھا۔ آخر باہمی صلاح مشورے سے قبر کو بند کر دیا گیا۔ اگلے دن اخبار میں خبر شائع ہوئی، سابق گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکی اور اب وہ کراچی میں ہی دفن رہے گی۔ وہ لاش آج بھی کراچی کے گورا عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہے۔ عرفان محمود برک صاحب کے مطابق، جو سابقہ قادیانی تھے، آپ کہتے ہیں کہ اس قبر پر کتے آ کر پیشاب کرتے ہیں، اور وہاں کا عیسائی گورکن کہتا ہے کہ اس قبر سے چیخوں کی بھی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں ذلت والی موت سے بچائے۔ ہر ظالم کا برا حشر نہیں دکھایا جاتا، عبرت کے لیے کسی کسی کا دکھا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی اس سابقہ صدر سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ کام کر کے بھی دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔